بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء کرام، کتب ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو کہنے لگا، 6 ماہ ایک ویرانے میں چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرائط قبول کر لیں اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا۔ دیہاتی کہنے لگا، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ دے دیے گئے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ حاضر کیا گیا تو سلطان نے پوچھا، میرا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، حضور، میں ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کہاں اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک افلاس کی وجہ سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی آگ بگولہ ہو گیا۔ غصے سے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے سلطان کے سامنے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، سلطان، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے سلطان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرنے میں اسے کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے عزیز غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ انہی سلطان اور غلام کے بارے میں حضرت اقبال فرماتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ایاز کی محمود غزنوی کے ساتھ بڑی قربت تھی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا تو تم کیا کہتے ہو، تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال کئی غریب کے بچے پلتے رہے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا، لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر دربار میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان معظم سلطان محمود غزنوی نے اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے، پہلے جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلا کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے، آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا، جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے۔ اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، اگر ایسے لوگ وزیر ہوں گے تو لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا، سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، ایاز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز نے کہا، آج سے پہلے اس بات کا کسی کو علم نہ تھا کہ ایاز سید زادہ ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا ہے، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ جزاک اللہ۔